بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، سال 1990 کی دہائی میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے ہندوؤں کی نقل مکانی پر بنی ایک نئی فلم نے انڈیا میں ایک طوفان برپا کر دی ہے. حکمران جماعت بی جے پی نے اس فلم کی حمایت کا اظہار کیا ہے. بھارت میں ریلیز ہونے والی اسلام مخالف فلم دا کشمیر فائلز کی نمائش کے دوران انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے، جن میں دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو جیسے نعرے بھی سننے میں آئے. یہ فلم اتنی طیش انگیز ہے کہ مقبوضہ جموں کے ایک تھیٹر میں جھگڑا شروع ہونے کے بعد فلم کو روک دیا گیا تھا. یہ فلم گزشتہ ہفتے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی. تب سے بھارت میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی نے فلم کی تعریف کے علاوہ فلم ساز کے ساتھ تصاویریں بھی کھنچوائی ہیں. دوستو، اب دیکھا جائے تو اس فلم کے حوالے سے کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ چھوٹے بجٹ کی اس فلم کے ذریعے انڈین معاشرہ دو حصوں میں تقسیم کیسے ہوا، کیسے ایک فلم کے ریلیز ہوتے ہی مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی شروع ہوئی، ایسا کیوں کر ہوا کہ اس فلم کو انڈیا کے پرائم منسٹر اور اس کی رولنگ پارٹی بی جے پی کی حمایت حاصل ہے، اس فلم کو پروموٹ نہ کرنے کی وجہ سے کپل شرما کے شو کا بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس فلم میں ایسا کیا دکھایا گیا ہے کہ اس فلم کو گجرات سمیت کئی ریاستوں میں ٹیکس فری کر دیا گیا ہے، اور کیوں مشہور ایکٹرز اس فلم کی تشہیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہندوستانی ہیں تو یہ فلم ضرور دیکھیں. دوستو، فلم دی کشمیر فائلز 1990 کی دہائی کے خوفناک دور پر مرکوز ہے، جب دہشت گردوں نے کشمیری پنڈتوں کو قتل کیا اور انہیں کشمیر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں کشمیری پنڈت پناہ گزینوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے. فلم کا مرکزی کردار کرشنا پنڈت نامی ایک لڑکا ہے جو دلی کے مشہور کالج میں پڑھتا ہے اور سیاست میں بھی دلچسپی سے حصہ لیتا ہے. کرشنا کے دادا پشنر ناتھ ہیں، جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا. کرشنا کو اس کے دادا کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے تھے. پشکر ناتھ خود ایک کشمیری پنڈت ہیں جنہیں سال 1990 میں کشمیر چھوڑنا پڑا تھا. وہ دہشت گردوں کے مظالم کا شکار تھے اور اب ان کا خواب ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں میں وہ ایک بار اپنے گھر کشمیر واپس جا سکیں. فلم کے شروع میں کرشنا ہندو پنڈتوں اور سال 1990 میں ان پر ہوئے مظالم پر یقین نہیں رکھتا، مگر اپنے دادا کی وفات کے بعد حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ کرشنا خود کشمیر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے. اس دوران اس کے ماضی کے راز اس پر کھلتے ہیں جو کشمیر اور اس کی اپنی زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ بدل دیتے ہیں. ایک اور بات جو اس کے ہوش اڑا دیتی ہے وہ یہ کہ اس کے ماں باپ کسی حادثے میں نہیں مرے تھے، بلکہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. اور آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردوں سے مراد مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا گیا ہے. اس فلم میں دہشت گردی کے مناظر کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر ناظرین پر بہت گہرا ہے. آپ فلم کی آڈینس کے ریویوز دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے لوگ فلم ڈائریکٹر اگنی ہوتری کے پاؤں پکڑ کر رو رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس فلم میں دکھایا گیا کہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی وادی ہے اور وہاں سال 1980 کی دہائی میں انڈیا کی حکمرانی کے خلاف بغاوت جاری ہے اور مسلمان کشمیری ہندوؤں اور پنڈتوں کو قتل کر رہے ہیں. اس دوران چند ہندو پنڈت مارے جاتے ہیں اور بہت سے ہندو پنڈت نقل مکانی کر کے انڈیا کے شہروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دوستو، فلم میں دکھائی گئی کہانی مکمل طور پہ سچ نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کو آدھے حقائق کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یاد رکھیں، جس وقت کشمیر میں نسل کشی اور نقل مکانی کے واقعات ہوئے اس وقت ایک نئی حکومت بی جے پی کی حمایت سے بنی تھی. یہ حکومت 1979 میں اقتدار میں آئی تھی. اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد پنڈتوں کا اخراج شروع ہو گیا تھا. سال 1990 سے 2007 کے درمیان 17 سالوں میں 399 پنڈت دہشت گردانہ حملوں میں مارے گئے. اسی دوران ہندو دہشت گردوں نے 15,000 مسلمانوں کو بھی شہید کیا تھا، جس کا ذکر فلم کشمیر فائلز میں کہیں بھی نہیں آیا. یعنی اس فلم میں ہندوؤں کو بالکل معصوم بلبل کا بچہ دکھایا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 1990 سے پہلے ملک میں زیادہ تر کانگریس کا راج تھا، لیکن اس دوران کبھی ایسی صورتحال نہیں آئی کہ کشمیری پنڈتوں کو بھاگنا پڑا ہو. مگر سال 1979 میں بی جے پی کی حمایت سے بنی نئی حکومت کے آتے ہی
کشمیر میں بڑے پیمانے پر کشمیری پنڈتوں کا قتل عام ہوا اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو اپنے گھروں اور زمینوں سے بے دخل ہونا پڑا۔ اس کے پیچھے بہت سی سیاسی سماجی وجوہات تھیں۔ ان واقعات کے بعد انڈیا کی وفاقی حکومت نے کشمیر میں فوج کو تعینات کیا اور انہیں لوگوں کو گرفتار کرنے اور ان سے تفتیش کرنے کے لامحدود اختیارات دیے گئے، اور ان برسوں کے دوران انڈین فوج پر مقامی مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کرنے کے الزامات عائد ہوتے رہے۔ کشمیر کی عوام اور انڈین حکومت کے درمیان تعلقات میں ایک مرتبہ پھر اس وقت زیادہ تناؤ دکھائی دیا جب مودی حکومت نے سال 2019 میں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ فلم کشمیر فائلز میں اس مسئلے کے ہر پہلو کو پرکھنے کی بجائے اسے یک طرفہ نقطۂ نظر سے بنایا گیا ہے، یعنی ہندو انتہا پسندوں کے نظریے کو بڑھاوا دیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد گروہ ہے جو اسلام کے نام پر معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں۔ شاید فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کا ارادہ یہی تھا۔ ویسے بھی فلم کے ہدایتکار اگنی ہوتری کا سیاسی نظریہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ خود ایک کٹر ہندو انتہا پسند ہیں جو بی جے پی کے اینٹی اسلام نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کبھی بھی سال 1948 کے حیدرآباد قتل عام اور سال 2002 کے گجرات قتل عام پر کوئی تنقید نہیں سنیں گے۔ سال 1948 میں حیدرآباد میں ہندوؤں نے 27,000 سے 40,000 کے درمیان مسلمان شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور سال 2002 میں گجرات حملوں میں 2,000 سے زائد مسلمان مارے گئے تھے اور ہزاروں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ ان واقعات پر آج تک کسی نے بھی نہ تو کبھی فلم بنائی ہے اور نہ ہی کبھی آواز اٹھائی ہے۔ کیونکہ ان واقعات میں مرنے والے مسلمان تھے اور مارنے والے ہندو دہشت گرد تھے۔ دوستو، اب کشمیر فائلز کے حامی کہتے ہیں کہ اس میں کشمیری پنڈتوں کی خونی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فلم میں حقائق کو غیر ذمہ داری اور اسلامو فوبیا کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ سب بی جے پی کی اگلے الیکشن جیتنے کی تیاری ہے، اور یہی تو بی جے پی کی سیاست ہے کہ ہندو مسلم فساد ڈالو اور دیش پر راج کرو۔ دوسری طرف مسئلہ کشمیر دنیا بھر میں بڑھتے اسلامو فوبیا کی عکاسی کرتا ہے، اور یقیناً اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کر کے عالمی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اس سب کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔